السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے درس اسماء ظروف کے بارے میں چل رہی تھی۔ اسماء ظروف کو ہم نے تقسیم کی تھی 3 اقسام کی طرف: باعتبار معنی، باعتبار اضافت، باعتبار بنا۔ پھر باعتبار معنی کو پھر ہم نے 3 تقسیم کی تھی: زمانی، مکانی اور مشترک، یعنی اسماء ظروف زمانیہ، مکانیہ، مشترک، زمانیہ اور مکانیہ دونوں میں مشترک ہو۔ اسماء ظروف زمانیہ میں سے ہم باقی سارے پڑھ چکے ہیں، ان میں سے 2 رہ گئے ہیں۔ آج ان 2 کو پڑھ لیں گے اور پھر انشاءاللہ اسماء ظروف مکانیہ کی طرف آئیں گے۔ لما اور کلما۔ لما یہ اسم شرط غیر جازم ہے اور ظرف زمان ہونے کی بنا پر یہ نصب کے محل میں ہوتا ہے۔ اس کو لما حینیہ بھی کہتے ہیں، لما حینیہ بھی کہتے ہیں۔ لما کا قاعدہ یہ ہے کہ لما کی 2 قسمیں ہیں: لما اسمیہ اور لما حرفیہ۔ لما اسمیہ لما اسمیہ اور لما حرفیہ۔ پھر لما اسمیہ اور لما حرفیہ۔ پھر لما حرفیہ کی بھی 2 قسمیں ہیں: لما جازمہ اور لما بمعنی الا کے معنی میں۔ ان ساروں کی وجہ حصر یہ ہے کہ لما کو دیکھیں گے کہ فعل ماضی پر داخل ہے، فعل مضارع پر داخل ہے یا اسم پر داخل ہے۔ اگر فعل ماضی پر داخل ہو تو اس کو لما اسمیہ ظرفیہ شرطیہ ہوگا، اور شرط کی طرف مضاف ہو کر جزا کے لیے مفعول فیہ بنے گا، اور جزا کبھی جملہ اسمیہ اور کبھی جملہ فعلیہ، اور جملہ فعلیہ میں فعل ماضیہ اور مضارعہ سب ہو سکتا ہے، جیسے فلما اضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم۔ یہ لما اسمیہ کی مثال ہے۔ اور اگر فعل مضارع پر داخل ہو تو اس کو حرفیہ جازمہ کہیں گے، تو وہ حرفیہ جازمہ ہوگا، جیسے لما یضرب، لما یضرب۔ اور اگر اسم پر داخل ہو تو یہ بمعنی الا ہوگا، حرفیہ ہوگا، جیسے وَإِن كُلٌّ لما جميع لدينا محضرون، جميع لدينا محضرون۔ یہ لما جو ہے بمعنی الا، وَإِن كُلٌّ إلا جميع لدينا محضرون۔ یہ لما کی ترکیبی حیثیت تھی۔ اس کے بعد ہے کلما۔ کلما یہ بھی اسماء شرطیہ میں سے ہے اور یہ منصوب ہوتا ہے بنا بر ظرفیت، کلما۔ اور اس میں جو یہ ظرفیت والا معنی بالذات اس میں نہیں ہے، بلکہ اس نے اس ما سے حاصل کی ہے، یعنی کلما مرکب ہے کل اور ما سے، کل اور ما سے مرکب ہے، اس میں بالذات ظرفیت والا معنی نہیں ہے، بلکہ ما سے حاصل کی ہے ظرفیت والا معنی۔ پھر اس ما کے اندر 2 احتمالات ہیں: یہ ما یا مصدریہ ہے یا ما موصوفہ ہے۔ ما مصدریہ یعنی اپنے ما بعد کو بتاویل مصدر کر کے کل کے لیے مضاف الیہ بنا دے گا، پھر مضاف الیہ مل کر جزا کے لیے مفعول فیہ بنے گا، جیسے کلما اضاء لهم مشوا فیہ۔ تو یہ کلما میں لما ما جو ہے یہ ما مصدریہ ہے، ما بعد کو بتاویل مصدر ہے، اضاءهم مشوا فیہ، اس کا مصدر نکالیں گے تو یہ بتاویل مصدر کل کے لیے مضاف الیہ مضاف الیہ مل کر جزا کے لیے مفعول فیہ بنے گا۔ دوسرا احتمال یہ ہے کہ اس میں ما جو ہے وہ ما موصوفہ ہو بمعنی وقت کے، بمعنی وقت کے، اور موصوف صفت کل کے لیے مضاف الیہ مضاف الیہ مل کر پھر جزا کے لیے مفعول فیہ مقدم بنے گا۔ اسی مثال کو لیں گے: کلما اضاء لهم ای کل وقت اضاء لهم۔ وقت موصوف، اضاء نکرہ ہے، نکرے کے بعد جملہ آیا ہے، موصوف صفت بنیں گے، تو پھر موصوف صفت کل کے لیے مضاف الیہ مضاف الیہ مل کر جزا کے لیے مفعول فیہ مقدم بنے گا۔ تو یہ کل کی احتمالات۔ اچھا، اس کے اندر کل والے درس میں بھی یہ بتاویل مصدر والی بات آئی تھی، آج بھی آ گئی، اس کو آج ہم سمجھیں گے بتاویل مصدر ہم کیسے کر لیں گے۔ ان مصدریہ ہو یا ما مصدریہ ہو، ان ہو
یہاں نہیں ان ہو یا ما مصدریہ ہو، اگر یہ جملہ اسمیہ پر داخل ہو جائے، جملہ اسمیہ پر مثلا ایک فرضی جملہ بنائیں گے، ان زید قائم، سمجھانے کے لیے، آپ کو سمجھانے کے لیے یہ مثال میں نے بنایا، اس کو بتاویل مصدر یوں کر لیں گے کہ اس کا جو قائم جو خبر ہے اس کا مصدر نکالیں گے قیام، اور مبتدا کی طرف مضاف کریں گے قیام زید، تو یہ قیام زید بتاویل مصدر، اس کا مصدر نکالیں گے جملے اسمیہ کے اندر، خبر کے مصدر نکالیں گے، مبتدا کی طرف مضاف کریں گے، اور اگر یہ فعل پر داخل ہو، انا اور ما مصدر فعل پر داخل ہو، پھر فعل کو دیکھیں گے کہ اگر اس کا فاعل اس میں ظاہر ہے یا اس میں ضمیر، اگر اس میں ظاہر ہو تو فعل کے مصدر کو نکال کر فاعل کی طرف مضاف کر لیں گے، اور اگر اس کا فاعل جو ہے وہ اس میں ظاہر نہ ہو بلکہ اس میں ضمیر ہو تو اس کا مصدر نکال کر کے مفعول کی طرف پھر مضاف کر لیں گے، جیسے اگر مفعول نہ ہو تو باقی جو زوائد ہے فضلات ہے اس کی طرف مضاف کر لیں گے، مفعول کی مثال جیسے انہا، ما قبل درس میں یہ مثال آئے تھے ہمارے، تو ہم اس کو اس کا مصدر نکال کر انہا مفعول کی طرف، اس میں انا ضمیر ہے نا فاعل، تو اس کا مصدر نکال کر کے مفعول کی طرف مضاف کر لیں گے انہا عمل، یہ بتاویل مصدر ہے۔ ایک ہے اور چیزیں بتاویل مفرد یا مضمون جملہ، وہ انا اور ان وغیرہ میں اختلاف ہے، انا اس میں آئیں گے بتاویل مفرد، وہ الگ چیز ہے، اور اس کو پھر کبھی انشاءاللہ اپنی جگہ پر انشاءاللہ اس کی وضاحت کر لوں گا۔ تو اس کے بعد ہے اسماء ظروف مکانیہ، اسماء ظروف مکانیہ میں سب سے پہلا ہے حیث، حیث بمعنی ہے جس جگہ، جس جگہ، یہ ہمیشہ مبنی بر ضمہ ہوتا ہے، ہمیشہ مبنی بر ضمہ ہوتا ہے، جیسے مثال اجلس حیث زید جالس، اجلس تو بیٹھ جس جگہ زید بیٹھنے والا ہے۔ اس کا قاعدہ یہ ہے کہ یہ حیث جو ہے یہ ہمیشہ جملہ فعلیہ کی طرف، ہمیشہ اکثر جملہ فعلیہ کی طرف مضاف ہوتا ہے، اور جملہ اسمیہ کی طرف یا مفرد کی طرف، مفرد کی طرف تو بہت قلیل ہے اس کی اضافت، اور جملہ اسمیہ کی طرف اضافت یہ بھی قلیل ہے، اور اکثر جو ہے وہ جملہ فعلیہ کی طرف مضاف ہوتا ہے۔ جب یہ جملے کی طرف مضاف ہو ترکیب میں دو چیزیں واقع ہوگا، جیسے مفعول فیہ ہوگا، جیسے اجلس حیث تجلس، تجلس ہے یہ، اور مفعول بہ ہوگا جیسے اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، یہاں اعلم بمعنی یعلم ہو کیونکہ اس میں تفضیل مفعول بہ میں عمل نہیں کرتا۔ اگر اس کے بعد حیث کے بعد ما آ جائے، ما حیث ما، حیث ما یعنی ما آ جائے تو یہ ما کافہ عن الجر کہلاتا ہے، اس کو یعنی حیث کو اضافت سے روکتا ہے، اور اس وقت حیث ما شرطیہ ہوتا ہے اور جزا کے لیے پھر مفعول فیہ بنتا ہے، جیسے حیث ما تجلس اجلس، حیث ما تجلس اجلس۔ اور کبھی کبھار حیث مفرد کی طرف مضاف ہوتا ہے، اس وقت بعض علماء کے نزدیک یہ معرب ہوگا اور بعض کے نزدیک یہ مبنی، اگر معرب ہو تو ما بعد والا اسم اس کے لیے مجرور بنے گا، اگر مبنی ہو تو ما بعد مبتدا ہوگا، خبر اس کے لیے محذوف ہوگا۔ پھر اس کے بعد ہے قدام، تحت، خلف، فوق، امام، عند، عند، وراء، اسفل، یمین، شمال، اس کے علاوہ یہ سارے کے سارے مفعول فیہ بنیں گے۔ قدام معنی ہے آگے، تحت معنی ہے نیچے، اور خلف پیچھے، فوق اوپر، امام آگے، عند نزدیک، وراء پیچھے، یمین اسفل نیچے، یمین دائیں، اور شمال بائیں۔ آخر ہے دون، دون یہ تین معنوں میں استعمال ہوتا ہے، کبھی بمعنی قبل، جیسے جلست دون النافذة یعنی میں کھڑکی سے پہلے بیٹھ گیا، بمعنی پہلے کے آتا ہے، پھر جلست دون النافذة میں کھڑکی سے پہلے بیٹھ گیا، اور بمعنی غیر، جیسے واتخذوا من دونه آلهة یعنی من غیر اللہ آلهة۔ اور کبھی کبھار لام تعلیلیہ کے معنی میں بھی آتا ہے، تعلیل، تعلیل کے معنی میں بھی آتا ہے، جیسے قاتل دون ماله ای لأجله، لی دون یعنی لأجله۔ حدیث شریف میں بھی آتا ہے من قتل دون ماله فهو شہید، یعنی لأجل ماله فهو شہید۔ جزاکم اللہ خیرا۔